لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. محترم ناظرین کرام، سامعین و سامعات، الحمدللہ آج مکتبہ مصباح الاسلام کی طرف سے 15واں لائیو پروگرام شروع ہو رہا ہے. ایک اہم ترین موضوع لے کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور وہ موضوع ہے سونے اور جاگنے کے آداب. ہم کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ دین اسلام اللہ تبارک و تعالی کا سب سے محبوب اور پسندیدہ دین ہے، اور دین اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے زندگی گزارنے کے سارے اصول، ضابطے اور طریقے بتا دیے. قرآن کریم اور احادیث کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوٹے بڑے سارے مسائل بیان کر دیے ہیں، اور ہر قسم کے آداب قرآن اور احادیث کے اندر موجود ہیں. سونے اور جاگنے کے آداب کہ ہمیں کس طرح سے سونا ہے، اور سونے سے پہلے ہمیں کیا کرنے کا ہے، سونے سے پہلے کون سی دعائیں پڑھنے کی ہیں، اور سو کر اٹھنے کے بعد کون سی دعائیں پڑھنے کی ہیں. یہ اسلام کے اندر ساری تعلیمات موجود ہیں. آج ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم ان اصولوں کو اپنی زندگیوں کے اندر نہیں اپناتے. چونکہ ہم مسلمان ہیں، اس لیے ہمارا ہر کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. تو سونے اور جاگنے کے آداب بھی ہمیں قرآن کریم اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ملیں گے. آئیے دیکھیں، اس سلسلے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پیش کی ہے، سورہ روم آیت نمبر 17. فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، کہ تم اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو اس وقت بھی جب تم شام کرو، اور اس وقت بھی جب تم صبح کرو. یعنی صبح اور شام اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح بیان کرو. آئیے اب پوائنٹ وار، نمبر وار ہم سونے کے آداب سیکھتے ہیں. پہلا ادب کیا ہے کہ عشاء کی نماز سے پہلے سونا، اور عشاء کی نماز کے بعد بلا ضرورت باتیں کرنا منع ہے. آج کتنے مسلمان ہیں اس ادب کو، اس طریقے کو، اس اصول کو نہیں مانتے، جانتے ہی نہیں اس کو. آئیے ہم پہلا ادب یہ سیکھتے ہیں. بخاری شریف کی ایک بڑی پیاری حدیث، حدیث نمبر 568، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدها. اس حدیث کا مفہوم کیا ہے؟
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے سونا ناپسند کرتے تھے اور عشاء کی نماز کے بعد بات چیت کرنا ناپسند کرتے تھے۔ ہاں، اگر کوئی دینی مجلس ہو، کوئی دین اسلام کی بات ہو، دعوت اور تبلیغ کی بات ہو، آپ کیجئے، کوئی بات نہیں ہے، تو پسندیدہ عمل ہے، لیکن بغیر ضرورت مجلسیں قائم کرنا، ادھر ادھر کی باتیں کرنا، یہ اسلام کے خلاف ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ہماری فجر کی نماز چھوٹتی اسی وجہ سے ہے کہ ہم دیر رات تک باتیں کریں گے اور پھر ایسے وقت میں آپ سوئیں گے کہ پھر جو ہے فجر کی اذان ہوگی، آپ سوئے رہیں گے، نماز نہیں پڑھ سکیں گے۔ اس لیے پہلا اصول یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ سو جائیں۔ ہاں، کوئی ضروری بات ہو آپ کر لیجئے، لیکن ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے پرہیز کریں۔ دوسرا ادب، دوسرا طریقہ کیا ہے کہ باوضو سونا چاہیے، وضو کر کے۔ تیسرا ادب، تیسرا طریقہ کیا ہے کہ داہنے کروٹ پر لیٹنا چاہیے، اور یہ کہ اپنے رخسار یعنی گال کے نیچے اپنے ہتھیلی کو رکھ لینا چاہیے۔ یہ تیسرا ادب ہے۔ چوتھا طریقہ کیا ہے کہ سونے سے پہلے دعا پڑھنا چاہیے۔ آئیے اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 247، فرمایا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اذا اتیت مضجعک فتوضأ وضوءک للصلاة ثم اجتذع على شقك الأيمن ثم قل اسلمت وجهي إليك وفوضت امری الیک۔ ایک بڑی پیاری حدیث۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کیا ہے کہ جب تم سونے کے لیے بستر پہ جاؤ تو اس سے پہلے نماز کے وضو کی طرح سے وضو کر لے، یعنی مکمل وضو کر لے، اور پھر دائیں کروٹ پہ سوئیں اور پھر یہ دعا پڑھیں۔ دعا کون سی ہے؟ اسلمت وجہی الیک، کہ اللہ تبارک و تعالی میں نے اپنا چہرہ تیری طرف کر دیا ہے، وفوضت امری الیک، اور اے اللہ تعالی میرے معاملات میں نے تجھ کو سونپ دیے ہیں۔ یہ ایک لمبی حدیث ہے اور ڈسکرپشن باکس کے اندر آپ پوری حدیث آپ کو مل جائے گی۔ ریفرنس بھی یاد رکھیں، بخاری شریف حدیث نمبر 247، پوری دعا آپ کو مل جائے گی۔ تو اب معلوم یہ ہوا اس حدیث سے کہ باوضو سونا ہے، داہنے کروٹ سونا ہے، اور یہ کہ دعا پڑھنے کی۔ اب یہاں پہ ایک دوسری حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6314، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
اذا اخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول اللهم باسمك اموت واحیا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بستر پہ جاتے رات کے وقت تو آپ اپنا ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھ لیتے، گال کے نیچے، اور پھر پڑھتے اللہم بسمک اموت و احیا، کہ اللہ تبارک و تعالی میں تیرا نام لے کر کے سوتا ہوں اور تیرا نام لے کر کے میں اٹھوں گا، مرتا ہوں اور جیتا ہوں۔ یہ دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس لیے دعا پڑھ کے سوئیں۔ تو پھر آپ یاد کر لیں کہ عشاء سے پہلے سونا منع ہے اور عشاء کے بعد فالتو باتیں کرنا منع ہے، اور باوضو سونا ہے، داہنے کروٹ سونا ہے، اور اپنے ہتھیلی کو اپنے رخسار گال کے نیچے رکھنے کا ہے، اور سونے سے پہلے دعا پڑھنے کی ہے۔ یہ 4 آداب ہمارے سامنے آ گئے۔ 5واں ادب اور 5واں طریقہ کیا ہے کہ سونے سے پہلے بستر کو جھاڑنا۔ اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھیں، بڑا پیارا فرمان ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 6320 6320۔ فرمان کیا ہے؟ اذا آوى احدكم الى فراشه فلينفذ فراشه بداخلة ازاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه۔ بڑی پیاری حدیث۔ فرمایا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی سونے کے لیے اپنے بستر پہ جائے تو پھر وہ اپنے ازار اور تہمت سے اپنے بستر کو جھاڑ لے، اس لیے کہ اس کو نہیں معلوم کہ اس کے پیچھے اس بستر کے اوپر کون تھا۔ ایک بہت بڑی حکمت اس کے اندر ہے۔ آدمی آئے اور بستر کے اوپر آ کر کے بیٹھ گئے، سو گئے۔ ارے بھائی، ہو سکتا ہے اس بستر کے اوپر کوئی ایسی چیز ہو جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف اور نقصان پہنچ جائے، کوئی موذی جانور ہو سکتا ہے، کوئی چبھنے والی کوئی چیز بستر پہ ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی آدمی جب بستر پہ سونے جا رہا ہے تو اس سے پہلے کپڑے سے بستر کو اچھی طریقے سے جھاڑ لے۔ حکمت کیا بیان کی کہ اسے نہیں معلوم کہ اس کے بستر سے جانے کے بعد اس درمیان میں کون سی چیز کے اوپر ہو جو نقصان پہنچائے، اس لیے اس کو اچھی طریقے سے جھاڑ لینا چاہیے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو 5واں ادب ہے، یاد رکھیں کہ سونے سے پہلے بستر کو اچھی طریقے سے جھاڑ لیں۔ ہم نمبر تو گنا دیتے ہیں لیکن حدیث نہیں پیش کرتے ہیں، اس کی حکمت نہیں بیان کرتے ہیں۔ جگہ آپ نے بار بار آپ نے سنا ہوگا بستر جھاڑنا، لیکن بستر کیوں جھاڑنا ہے؟ اس لیے کہ کوئی بھی چیز اس کو تکلیف پہنچا سکتی ہے، اس لیے پہلے بستر کو جھاڑ لیں۔ اور یہ ہماری اپنی کوئی بات نہیں ہے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب چھٹا ادب اور چھٹا طریقہ کیا ہے سونے سے پہلے؟ کہ سونے سے پہلے معوذات پڑھ لیں۔ معوذات کیا ہے؟ دیکھیے، قرآن کی 2 سورتوں سورہ فلق اور سورہ ناس کو معوذتین کہا جاتا ہے، لیکن سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ اور سورۃ الفلق یعنی قل اعوذ برب الفلق اور سورۃ الناس یعنی قل اعوذ برب الناس،
یہ 3 صورتوں کا نام ایک ساتھ ملا کر کے معوذات رکھا گیا ہے۔ سمجھ لیں، معوذات کا مطلب ہوتا ہے، معوذات کا مطلب 3 صورتیں، یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، اور معوذتین کا مطلب ہوتا ہے سورہ فلق اور سورہ ناس۔ تو یہاں معوذات یعنی یہ کہ تینوں صورتوں کو پڑھنے کا ہے، سورہ اخلاص کو بھی، سورہ فلق کو بھی اور سورہ ناس کو بھی۔ آئیے اس کو احادیث کی دلیل کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری شریف کی حدیث نمبر 5017، راوی بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا آوى الى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات۔ پوری حدیث میں نے آپ کے سامنے ریفر کی، بخاری شریف حدیث نمبر 5017۔ اس حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی سونے کے لیے اپنے بستر پہ جاتے تو ہر روز کا، ہر رات کا آپ کا یہ معمول ہوتا تھا، ہر رات کا آپ کا معمول ہوتا تھا کہ آپ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اس طریقے سے بنا لیتے تھے، اور پھر آپ اس ہتھیلی کے اندر، دونوں ہتھیلیوں کے اندر آپ پھونک مارتے تھے، دم کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ تینوں صورتیں آپ پڑھتے تھے۔ تینوں صورتوں کو پڑھنے کے بعد پھر آپ ان اپنے دونوں ہتھیلیوں کو اپنے بدن کے اوپر پھیرتے تھے، بدن کے جس حصے تک آپ کا ہاتھ پہنچ سکے اپنا ہاتھ پہنچاتے تھے، پھیرتے تھے، اور شروعات جو کرتے تھے وہ اپنے سر سے، چہرے سے اور سامنے کے حصے سے، اور اس کے بعد پھر پورے جسم کے اوپر اپنے ہاتھ کو پھراتے تھے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر رات کا معمول تھا، اور راوی بیان کرتے ہیں یفعل ذلک 3 مرات، کہ آپ نے یہ عمل 3 مرتبہ کرتے تھے۔ دیکھیں قرآن کریم کے اندر سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ ہم یوں ہی آئے بستر کے اوپر، بے دھڑک سو گئے، کوئی دعا نہیں پڑھی، کوئی آداب کو اپنایا نہیں، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، اسلامی طرز نہیں ہے۔ کیا ٹائم لگے گا آپ کو؟ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس ایک ایک حرف پر پڑھیں گے، ایک ایک حرف پر 10 نیکی ملے گی، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہوگی، اس پر عمل کریں گے۔ تو یہ عمل اپنائیں اور اس کو اپنی زندگیوں کے اندر لائیں، اور اپنے بچوں کو، گھر والوں کو بھی سکھائیں کہ یہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ایسا کرنا چاہیے۔ یہاں ایک خاص بات بھی سمجھ لینی چاہیے، میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ درس کے اندر یہ بات بتائی ہے، بہت سارے لوگ فرض نماز کے بعد یہ عمل کرتے ہیں جو میں نے بھی یہاں بتایا بخاری شریف کے حوالے سے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ عمل
اس وقت کا ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے لیے بستر پہ جاتے تھے۔ ہر فرض نماز کے بعد یہ عمل کرنا حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اس عمل کو وہی کریں جہاں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور جیسا آپ نے بتایا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ آداب میں سے 6 آداب آپ نے سن لیے، چھٹا ادب کیا تھا اس کو دھیان بھی رکھیں۔ معوذات یعنی یہ کہ ان تینوں صورتوں کا پڑھ کر کے دم کرنا۔ اب 7واں ادب اور 7واں طریقہ کیا ہے؟ سونے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں بخاری شریف کی حدیث کو پیش نظر رکھیں۔ حدیث بڑی طویل بڑی لمبی حدیث ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2311، پورا تفصیلی واقعہ اس کے اندر ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ واقعہ بتایا۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو صدقے کی کھجوروں کی چوکی داری کے لیے ڈیوٹی لگائی تھی، اور اس میں خلاصہ یہ ہے کہ ابلیس جو چور کی شکل میں آیا تھا، جب تیسرے بعد وہ پکڑا گیا اس نے منت کیا تو کہا کہ یہ نسخہ بتا دیتا ہوں، تم اس کو چھوڑ دو۔ تو نسخہ کیا بتایا وہ آپ سن لیجیے، بڑا پیارا نسخہ ہے۔ کیا کہا؟ اذا اویت الى فراشک فقرا آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم حتی تختم الآیہ فإنک لن یزال علیک من اللہ حافظ ولا یقربنک شیطان حتی تصبح۔ بہت پیارا نسخہ ہے کہ جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پہ جاؤ تو پوری آیت الکرسی پڑھ لو۔ فائدہ کیا ہوگا کہ پوری رات مسلسل تمہارے لیے ایک حفاظت کرنے والا فرشتہ متعین کر دیا جائے گا، اور کوئی بھی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا صبح تک۔ اب معلوم یہ ہوا کہ آیت الکرسی کا ورد پڑھ کے اس کو پڑھ کر کے آپ سوئے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو طریقہ اور وظیفہ بتایا ابلیس نے وہ صحیح بتایا ہے، وہ ہے جھوٹا، لیکن یہ بات اس نے صحیح بتائی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لینا چاہیے، اور آیت الکرسی کی اتنی عظمت اتنی فضیلت ہے کہ ایک خطبے کے اندر آپ بیان ہی نہیں کر سکتے۔ تو گویا کہ آداب میں سے ایک ادب یہ ہے، ایک طریقہ یہ ہے کہ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کر۔ آئیے یہ ہم نے 7واں ادب سمجھا ہے۔ اب 8واں ادب اور 8واں طریقہ کیا ہے کہ سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ پڑھنا۔ تسبیح فاطمہ یا تسبیح فاطمی، اس کا نام اس لیے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو
یہ وظیفہ بتایا تھا۔ پوری حدیث دیکھتے ہیں، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ میں ان کے شوہر علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ درخواست لے کر کے گئے تھے کہ بہت تکلیف ہے کام دھام کرنے میں، محنت میں بہت تکلیف آتی ہے، اس لیے جو ہے کوئی خادم یا کوئی خادمہ یا کوئی غلام اور لونڈی دے دیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست سنی اور اس کے بعد آپ نے غلام، نوکر، خادمہ دینے کے بجائے آپ نے نسخہ بتایا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی اہمیت کتنی ہے۔ فرمایا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو خطاب کیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں۔ عام طور پہ روایت بیان کریں تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہے، لیکن یہاں جو حدیث میں پیش کر رہا ہوں اس کے اندر دونوں کو خطاب کیا ہے، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، دونوں کو ساتھ میں خطاب کیا۔ کیا فرمایا؟ نسخہ دیکھیں۔ الا ادلکما علی خیر مما سألتما، کہ کیا میں تم دونوں کو ایسا نسخہ اور ایسا طریقہ نہ بتاؤں جو اس سے کہیں بہتر ہے جو تم مجھ سے مانگ رہے ہو، سوال کرنے کے لیے آئے ہو۔ وہ کیا ہے؟ وہ کیا نسخہ ہے کہ غلام اور لونڈی کا سوال کرنے آئے ہو، میں اس سے بہترین نسخہ تم کو دے رہا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ اذا اخذتما مضاجعکما او اویتما الى فراشکما، کہ جب تم سونے لگو یا اپنے بستر پہ جاؤ تو یہ تسبیح پڑھ لیا کرو۔ گنتی آپ نے بتائی، فَسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، کہ 33 مرتبہ یعنی 33 بار سبحان اللہ پڑھ لیا کریں۔ 33 مرتبہ 33 بار الحمدللہ پڑھ لیا کریں، اور 34 بار یعنی 34 بار جو ہے اللہ اکبر پڑھ لیا کریں۔ کیا ہوگا؟ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ، کہ کوئی بھی خادم اور نوکر سے بہتر یہ نسخہ تمہارا ہو جائے گا۔ خاص کر کے ہماری مائیں اور بہنیں دن بھر کام کر کر کے تھک جاتی ہیں، یہ وظیفہ پڑھ لیں، وظیفہ پڑھ لیں تو گویا کہ یہ غلام لونڈی اور نوکر نوکرانی سے بہتر وظیفہ ہے۔ یہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ سب کے لیے ہے کہ بستر پہ جائیں تو یہ تسبیح پڑھ لیا کریں۔ یہ کل ملا کر کے 100 بار ہو جاتا ہے، 33 34، اس کو آپ پڑھ لیا کریں۔ بہت آسان سا نسخہ ہے اور بہت بڑا اجر، بہت بڑا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ آئیے 9واں ادب اور 9واں طریقہ کیا ہے؟ سونے سے پہلے جلتی ہوئی چیزوں کو بجھا دینا۔ گھر میں کوئی بھی چیز جل رہی ہے تو اس کو آپ بجھا دیں، خواہ وہ آگ ہو، چراغ ہو، موم بتی ہو، کوئی بھی چیز جو جلنے والی چیز ہو اس کو آپ بجھا دیں سونے سے پہلے۔ میں اسے میری طرف سے نہیں بول رہا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دیکھیں، اور حدیث بھی بخاری شریف کی حدیث نمبر 6294، احترق بیت بالمدینة على اہلہ من اللیل،
کہ ایک بار ایسا ہوا کہ مدینے کے اندر ایک گھر اس کے گھر والوں کے ساتھ میں جل گیا، یعنی ایسی آگ لگی کہ گھر بھی جل گیا اور گھر میں رہنے والے بھی جل گئے۔ فحدث بشأنہم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات اور اس واقعے کی خبر دی گئی، تو آپ نے نسخہ بتایا۔ بڑا پیارا نسخہ ہے، بہت پیارا طریقہ، وہ کیا ہے؟ قال ان هذه النار انما هي عدو لكم فاذا نمتم فاطفئوها عنكم، فرمایا کہ یہ آگ تمہارے لیے دشمن ہے، اس لیے جب تم سونے لگو تو اس آگ کو بجھا دیا کرو، کوئی بھی ایسی جلنے اس کو بجھا دیا کرو۔ اور کتنی بار ایسا ہوا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ حادثات ہوتے ہیں، کوئی بھی چیز جلتی ہوئی چھوٹ جاتی ہے، آگ لگ جاتی ہے، اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ گویا کہ 9واں ادب تھا۔ 10واں ادب اور 10واں طریقہ کیا ہے کہ رات ہوتے ہی اپنے بچوں کو گھر میں روک لیں۔ 11واں ادب کیا ہے کہ سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر دروازے بند کریں۔ اور 12واں ادب اور 12واں طریقہ کیا ہے کہ کھانے پینے کے برتنوں کو بسم اللہ پڑھ کر ڈھانک دینا چاہیے۔ یہ تینوں آداب ساتھ میں آ رہے ہیں، 10، 11 اور 12۔ دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، اذا کان جنح اللیل او امسکتم، کہ جب رات کا وقت آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ، تو تم اپنے بچوں کو اپنے گھر میں روک کے رکھو۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذ، اس لیے کہ شیطان اس وقت بکھر جاتے ہیں اور بچے باہر رہیں گے تو ان کو اچک لے سکتے ہیں، اس لیے تھوڑی دیر کے لیے جب فوراً رات ہو رہی ہے اپنے بچوں کو گھر میں رکھیں، اس کو باہر نکلنے مت دیں۔ پھر جب رات کا تھوڑا وقت آ جائے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے ان کو روکیں، تو اس کے بعد پھر ان کو چھوڑ دو، کوئی بات نہیں جانے، اس لیے کہ ان کا ٹائم نکل چکا ہے۔ تو ایک ادب کیا بتایا کہ بچوں کو رات ہوتے ہی بچوں کو گھر میں روک کے رکھیں اور کچھ دیر تک، تقریباً آدھے گھنٹہ سمجھ لو، اور اس کے بعد پھر ان کو چھوڑ دو، اس کے بعد ان کو چھوڑ دو۔ فَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، دروازے بند کرو اور وہ بھی بسم اللہ پڑھ کے، یہی دروازہ نہیں، بہت آوازیں، دروازہ بند کرو، دروازہ بند، لیکن کوئی یہ نہیں بولتا کہ بسم اللہ پڑھ کر کے بند کرو، نہیں، الفاظ ہیں، جو بھی طریقہ بتایا ہے ہر چیز کے لیے بسم اللہ آپ نے ذکر کیا ہے۔ کیا فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ فَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، کہ دروازے بند کرو بسم اللہ پڑھ کر کے۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا، اس لیے کہ شیطان بند دروازے کو نہیں کھولتا ہے۔ لیکن کون سا دروازہ؟ جو دروازہ بسم اللہ پڑھ کر کے بند کیا گیا ہو۔ اگر بغیر بسم اللہ کے آپ نے پڑھا ہے، کھولا، بند کیا ہے تو وہ تو کھول لے گا، اس میں پاور ہی نہیں ہے۔ جب آپ بسم اللہ پڑھ کر کے بند کرتے ہو تو وہ شیطان کی طاقت نہیں ہے کہ وہ دروازہ کھول سکے۔
اس لیے بسم اللہ پڑھ کر کے دروازہ بند کریں۔ وَأَوْقُوا قِرَبَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، کہ تم اپنے مشکیزوں کو یعنی پانی کے برتنوں کو اچھے طریقے سے ڈھانک دو، بند کر دو، اور اس کو بھی بسم اللہ پڑھ کے کرو۔ وَخَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اور تم اپنے سارے کے سارے کھانے پینے کے برتنوں کو ڈھانک دو اور اللہ کا نام لے کر کے بسم اللہ پڑھ کر کے ڈھانکو۔ وَلَوْ أَنَّ تَعْرَضُوا عَلَيْهَا شَيْئًا، بھلے اگر ڈھانکنے کے لیے کوئی ڈھکن نہیں مل رہا ہے تو کوئی لمبی چیز اس کے اوپر رکھ دو بسم اللہ پڑھ کے، تو بھی یہ کام کر جائے گا۔ وَاطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ، اپنے چراغوں کو بجھا دیا کرو۔ یہ آداب کو اپنائیں گے تو گویا کہ آپ کی نیند بھی گویا کی عبادت کے اندر شمار ہوگی، آپ کو ثواب ملے گا، اس لیے کہ آپ ہر عمل سنت کے مطابق کر رہے ہیں۔ آئیے 13واں ادب کیا ہے کہ داہنے کروٹ پر سونا اور پیٹ کے بل سونے سے پرہیز کرنا۔ عام طور پہ جس کو سمجھ میں آیا، کوئی پیٹ کے بل سو رہا ہے، کوئی بائیں کروٹ سو رہا ہے، لیکن نہیں، سونے میں بھی لیٹنے میں بھی شریعت کو اور قرآن اور حدیث کو پیش نظر رکھنے کا ہے۔ آئیے دیکھیں، اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، ترمذی شریف حدیث نمبر 2768، کیا فرمایا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ راوی بیان کرتے ہیں، رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا مضطجعا على بطنه، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ پیٹ کے بل وہ سوئے ہوئے تھے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ تو پیٹ کے بل سوئے ہوئے، شریعت کے خلاف سو رہے۔ فقال هذه زجعة لا يحب الله، کیا فرمایا؟ هذه زجعة لا يحب الله، کہ یہ ایسا سونا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں کرتا ہے، اس لیے پیٹ کے بل سونے سے پرہیز کرنا چاہیے، نہیں سونا چاہیے۔ دائیں کروٹ سوئے، دائیں کروٹ سوئے، جیسا کہ حدیث کے اندر آپ بار بار سن چکے۔ آئیے کچھ اور باتیں ہمارے سامنے آتی۔ 13 آداب آپ کے سامنے آ چکے۔ 14واں کیا ہے؟ خواب دیکھنے کے بعد کیا کریں؟ کتنے ہمارے ایسے بھائی مصلی، ہمارے بھائی نمازی، وہ جیسے آئیں گے، مولانا صاحب میں نے خواب دیکھا، میں نے سپنا دیکھا، فٹافٹ بیان، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ خواب کے بیان کرنے کی بھی آداب۔ برا خواب ہے کسی کو مت بتاؤ، اچھا خواب ہے تو ایسے کو پسند کرو، بیان کرو، اس کو آپ پسند کر دو، اس کو بیان، سب کو نہیں۔ آئیے دیکھیں خواب دیکھنے کے بعد کے آداب کیا ہونا چاہیے۔ کوئی آدمی خواب دیکھے تو کیا کرے؟ اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پیش نظر رکھیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3292، 3292، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، الرؤیا الصالحۃ من اللہ، کہ سچے خواب یہ اللہ کی طرف سے ہیں، والحلم من الشیطان، اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ فَإِذَا حُلِمَ أَحَدُكُمْ
حلمن یخاف، کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی ایسا کوئی خواب دیکھے جس خواب سے وہ ڈر رہا ہے، فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بائیں طرف تھوتکار لے، یعنی ہلکے تھوک کے چھینٹے کے ساتھ میں وہ اپنے بائیں کندھے پہ تھوتکار لے، اور کیا کرے؟ وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، تو کیا ہوگا؟ فائدہ کیا ہوگا؟ فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّ، اس لیے کہ یہ برا خواب اس کو کچھ تکلیف نہیں دے گا، کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ ادب طریقہ نہیں معلوم ہے، دن بھر حواس باختہ، ارے میں نے ایسا ڈراؤنا خواب دیکھ لیا، میں نے ایسا ڈراؤنا خواب، بھئی دیکھ لیا تو دیکھ لیا، تمہارے بس کی بات تھوڑی نہ ہے۔ اب تم کو چاہیے کہ برا خواب دیکھا ہے تو پھر وہ طریقہ اپناؤ کہ بائیں کندھے پہ تھتکارو اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو۔ یہ گارنٹی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّ، اس لیے کہ برا خواب اس کو کچھ تکلیف نہیں پہنچائے گا، اس لیے کہ تم نے جو ہے اس شیطان پہ لعنت بھیجی ہے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا ہے۔ اس لیے آداب کو اپنائیں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ آئیے دیکھیں 15واں ادب، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اگر کوئی آدمی نیند میں ڈر جائے، کوئی گھبراہٹ ہو، اس وقت کا دعا بھی، اس وقت کی دعا بھی ہے، اس وقت کا طریقہ بھی ہے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 3898، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یعلمہم من الفزع کلمات، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو گھبراہٹ کے وقت کے کلمات سکھاتے تھے۔ کسی کو گھبراہٹ ہو جائے، کوئی ڈر جائے تو یہ کلمات سکھاتے تھے۔ وہ کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ میں اللہ کے پورے کلموں کے ساتھ اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اس کے غضب سے اور بندوں کے شر سے اور شیطان کے وسوسے سے، اور اس بات سے بھی کہ شیطان میرے پاس حاضر ہو، اس سے بھی پناہ ہوتی ہے۔ اس لیے دعا پڑھ لیا کریں، کبھی بھی نیند میں ڈر جائیں، کوئی گھبراہٹ ہو، یہ دعا یاد رکھیں۔ اور اس لیے میں حدیث نمبر دیتا ہوں ساتھ میں، اور جو بھی نمبر ہوتا ہے انٹرنیشنل نمبر ہوتا ہے، آپ سرچ کریں گے وہ حدیث آپ کے سامنے کھل کر کے آ جائے گی۔ اور یہاں اس پروگرام کے اندر بھی جو حدیث پیش کی جا رہی ہے اس کو بھی آپ ڈسکرپشن کے اندر جا کر کے دیکھیں گے، اور حدیث نمبر آپ تو سرچ کریں گے پورا آپ کو مل جائے گا، وہاں پہ بھی کوئی دقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ تو 15واں ادب یہی ہے کہ نیند میں ڈر جائیں، گھبراہٹ ہو تو یہ دعا پڑھ لیا کریں۔ اور 16واں ادب کہ جب رات میں نیند کھل جائے تو کیا کریں۔ یہ نسخہ بھی حدیث کے اندر ہے۔ ہمارے کتنے لوگ، ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ارے یار اچھی بھلی نیند تھی، اب نیند کھل گئی۔ اب اس کا ماحول مت بناؤ، بلکہ سمجھو کہ یہ اللہ کی طرف سے آپ کو ایک موقع ملا، ایک چانس ملا ہے۔ نیند کھل جائے، اس آپ کو ایک عمل کرنا، وہ کیا ہے آئیے دیکھیں۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، بخاری شریف حدیث نمبر 1145، حوالہ پھر سن لے، بخاری
حدیث نمبر 1154، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے من تعار من اللیل فقال، کہ جس آدمی کی رات میں نیند کھل جائے اس وقت یہ دعا پڑھے۔ دعا بہت مشہور ہے جو آپ کو معلوم ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اتنا پڑھیں، آگے بھی ہے الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، یہ دعا پڑھے۔ ثم قال، پھر یہ دعا پڑھے اللہم اغفر لی، کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ اللہ کی حمد بیان کرنے کے بعد میں دعا کرے، یہ کلمات جو تھے وہ حمد کے کلمات تھے، اب یہ دعا کر اللہم اغفر لی کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے۔ او دعا، یا دوسری کوئی بھی دعا کرے تو گارنٹی کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے استجیب لہ، اس کی یہ دعا قبول کی جائے گی، اس لیے کہ اس نے اللہ کی توحید کے کلمات پڑھے ہیں، اللہ سے دعا کی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا قبول کرے گا۔ فَإِن تَوَضَّأَ قُبِلَ الصَّلَاةُ، اور اگر وہ وضو کرے، نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول کی جائے گی، 2 رکعت 4 رکعت جتنی پڑھے وہ نماز بھی قبول ہوگی۔ اب یہاں اس حدیث کے اندر نماز کے الفاظ نہیں تھے، البتہ ظاہر سی بات ہے وضو کے بعد جب نماز کا ذکر ہے تو گویا کہ نماز تو آ گئی، لیکن اس واضح کرنے کے لیے میں دوسری حدیث پیش کرتا ہوں ابو داؤد شریف کی۔ فَإِن قَامَ، اسی وقت کے آداب میں سے ہے فَإِن تَوَضَّأَ، فَإِن قَامَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى قُبِلَ الصَّلَاةُ، کہ وہ آدمی کھڑا ہو اور وضو کرے، نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول کی جائے گی۔ یہ 16واں ادب تھا۔ 17واں اور آخری ادب وہ کیا ہے کہ سو کر اٹھنے کے بعد دعا پڑھنے کی ہے۔ عام طور پہ لوگ بھول جاتے ہیں، چھوٹے بچوں کو ہم سکھاتے ہیں لیکن ہم خود بھول جاتے ہیں، اس لیے جب بھی آپ نیند سے اٹھیں، سوئے، یہ دعا فوراً آپ جب بھی آپ نیند سے اٹھیں، سو کر کے اٹھیں، یہ دعا پڑھ لیا کریں۔ اور خود یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آپ کا عمل کیا ہے؟ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نیند سے بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے تھے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کر دیا اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر کے پلٹ کر کے جانا ہے، یہ دعا بھی پڑھیں۔ تو یہ آداب اختصار کے ساتھ بیان کیے گئے، ایسے بہت سارے آداب احادیث کے اندر موجود ہیں، لیکن وقت کی قلت کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ مختصر آداب آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ آپ اسلامی آداب اور اسلامی اطوار اور اس کے طریقے کو اپنی زندگیوں کے اندر اپنائیں۔ تو یہ سونے جاگنے کے آداب تھے جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو باتیں ہم نے سنی ہیں، ان باتوں کو سننے کے بعد ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی اللہ توفیق دے، اور یہ کہ اپنے دوسرے بھائیوں کو، بہنوں کو بھی ان باتوں کو لوگوں تک پہنچائیں، ان تک پہنچائیں، اور یہ کہ جو لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ خود اس کے اوپر عمل بھی کریں اور اپنے دوسرے بھائیوں کو، بہنوں کو، ہماری بہنیں اپنے بہنوں کو بھی اس کو شیئر کریں
اور سبسکرائب کریں اور لوگوں تک اس کو پہنچائیں، اس لیے کہ یہ اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، دین کی باتیں ہیں، اسلامی آداب ہیں، اس لیے اسلامی آداب کو آپ خود بھی اپنائیں اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اور آپ کو اور سارے مسلمانوں کو قرآن کریم اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے، سننے، سمجھنے، ان کے احکام اور قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔